مسنونہ میں جو آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى کہ محبوب آپ اپنی امت سے سوال کیجئے کہ وہ آپ کی اہل بیت اطہار سے مودت کرے، اور کیوں کرے اس کا ریزن بھی بتایا، اس کا ایک ریزن بھی بتایا۔ ایسے نہیں کہ بس رسول اللہ کے شہزادے ہیں، مولا کائنات ہیں، امام حسن ہیں، امام حسین ہیں، رسول اللہ سے ان کو نسبت ہے، آپ محبت اور مودت کریں۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا، بلکہ اللہ نے فرمایا کہ جو آپ نے ان کو دین اسلام پہنچایا ہے، جو اسلام کا پیغام ان کو دیا ہے، حق کی طرف جو ان کو بلایا ہے، جو نعمتوں سے آپ نے سرفراز فرمایا ہے، آپ کی رسالت کے ذریعے ہم نے جو آپ کی امت پر انعام اور اکرام فرمایا ہے، اس کے بدلے میں اجر رسالت کی طور پہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، تو یہ اجرت آپ کو عطا کرے۔ اب ان جملوں کو آپ ذہن نشین رکھیں، انشاءاللہ آگے یہ بہت کام آئے گی۔ اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے جب آپ کو دین اسلام دیا تو اس کی ایک فیس مقرر کی۔ کیا کی؟ آپ کو پتہ نہیں ہوگا اس حقیقت کے بارے میں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ ایوری تھنگ کمز فار فری ان دس ورلڈ، کوئی چیز فری نہیں ہوتی ہے دوستو، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی معاوضہ، فیس آپ کو دینی پڑتی ہے زندگی میں، ہر چیز کی کوئی نہ کوئی آپ کو قیمت ادا کرنی پڑتی ہے۔ تو اللہ نے کوئی بھاری بھرکم قیمت نہیں رکھی کہ سونا چاندی ہیرے جواہرات، جیسے آپ کی کمائی میں سے اہل نصاب پر جو زکوٰۃ کی فرضیت آئی ہے کہ 2.5% آپ کو نکال دینا پڑے گا، یہ تو آپ کو دینا ہی دینا ہے۔ تو اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے اہل بیت اطہار کے لیے کوئی دولت، شہرت یا پھر ہیرے جواہرات، یہ سب چیزیں طلب نہیں فرمائی، بلکہ فرمایا کہ میرے نبی نے تم کو دین پہنچا دیا ہے، اب تمہارا کام یہ ہے کہ تم اس کا اجر اگر دینا چاہتے ہو، وفاداری کرنا چاہتے ہو، لینینسی کے ساتھ، لائلٹی کے ساتھ رہنا چاہتے ہو، تو تم اتنا کرو۔ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ کوئی محقق کی کتاب کی بات نہیں ہے۔ وہ کتاب جس میں ختم کائنات تمام، اس کتاب میں اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے بڑی صراحت کے ساتھ ارشاد فرما دیا ہے کہ اے محبوب آپ کی امت سے کہہ دیجئے کہ اجر رسالت کے طور پر وہ آپ کی اہل بیت سے مودت کرے۔ کیا کرے؟ مودت۔ اس آیت کریمہ کا پس منظر دیکھیں، یہ اہل سنن کے نزدیک، اہل طریقت کے نزدیک بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ ویسے ہر آیت پر ہمارا ایمان ہے، لیکن اس آیت میں چونکہ اہل بیت اطہار کا وصف، ان کی خصوصیات، ان کی امتیازی شان کو بیان کیا گیا ہے، اسی لیے یہ بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا ایک مقدس گروہ تھا، اور وہ بیٹھے آپس میں گفتگو کر رہے تھے کہ دیکھو ہمارے اور آپ کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام پہنچانے کے لیے کس قدر قربانیاں دی ہیں، ہے کہ نہیں؟ مکہ المکرمہ میں نبی نے کتنی صعوبتیں، مشکلیں برداشت فرمائی ہیں۔ شعب ابی طالب میں 3.5 سال میرے اور آپ کے نبی قید رہے۔ صحابہ آپس میں ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ مجھے یاد ہے طائف کا وہ میدان جب حضور گئے اسلام کا پیغام دینے کے لیے، تو شریر لڑکوں نے حضور پر پتھروں کی برسات کر دی، حضور کے قدمان مبارکہ لہو لہان ہو گئے، اتنے پتھر پیر پر پڑے کہ حضور کے قدموں سے فوارے خون کے جاری ہونے لگے۔ کوئی صحابی کہنے لگے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بائیکاٹ کو برداشت کیا، طعنے برداشت کیے، تشنے برداشت کیے۔ ایک ایک صحابی یہ سارے مظالم جو میرے اور آپ کے نبی پر مدینے آنے سے پہلے واقع ہوئے تھے، وہ ساری باتیں ڈسکس کر رہے تھے۔ تو ایک صحابی ان میں سے اٹھ کر ٹھہرے اور کہنے لگے اب باتیں تو بہت ہو گئی ہیں، اب وقت آ گیا ہے کہ ہم حضور کے احسانات کا بدلہ چکائیں۔ ہمارا بھی کچھ فرض بنتا ہے کہ نبی نے اتنی تکلیفیں ہماری خاطر برداشت کی ہیں، تو چلو ہم بھی اس کا بدلہ دیتے ہیں۔ تو کسی نے کہا کہ ٹھیک ہے، اب اپنی عقل کے مطابق انہوں نے سوچا کہ چلو ہم کچھ تحفے تحائف حضور کی خدمت میں لے جاتے ہیں، اور لے جا کر حضور کی خدمت میں پیش کر دیں گے اور حضور خوش ہو جائیں گے۔ تو یہ سوچ کر جس کے پاس جو تھا وہ سب جمع کر لیا گیا،
اور ایک تشت پہ رکھا گیا، بڑے احترام سے، بڑی تعظیم سے، بڑے اکرام کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں لے کر آئے۔ حضور جلوگر ہیں، صحابہ کو ہم جماعت کے ساتھ آتا دیکھا تو مسکرا کر پوچھا کہ کیا بات ہے، آج جماعت کے ساتھ سب حشاش بشاش ہنستے خوشی کے ساتھ نظر آ رہے ہو، کیا کوئی خوشی کا موقع ہے؟ صحابہ نے ساری باتیں اس کی جو انہوں نے محسوس کی، اور بالآخر کہا کہ یا رسول اللہ، اجر رسالت کے طور پر آپ نے جو ہم کو اسلام پہنچایا ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ تحفے تحائف آپ کی خدمت میں پیش کریں، تاکہ آپ نے جو احسانات ہم پر کیے ہیں، امت پر کیے ہیں، اس کا کچھ احسان ادا ہو جائے۔ اتنا سننا تھا کہ آقا علیہ السلام کے چہرے اقدس کا رنگ متغیر ہو گیا۔ دیکھیں تحفے کا قبول کرنا میرے نبی کی سنت ہے کہ نہیں؟ نبی نے بارہا ارشاد فرمایا آقا علیہ السلام نے کہ تحفے دیا کرو، تحفے دیا کرو، اسی لیے کہ اس سے محبتیں بڑھتی ہیں، مربتیں بڑھتی ہیں۔ دکھ درد بانٹنے کے لیے بہترین ذریعہ مسلمان کا دوسرے مسلمان کو تحفہ دینا ہے۔ حضور کے چہرے اقدس کا رنگ متغیر ہو گیا، یوں سمجھے کہ حضور کو جلال آ گیا، اور حضور حجرہ مقدسہ میں تشریف لے کر چلے گئے۔ صحابہ پریشان ہو گئے کہ ہم نے ایسا کون سا گناہ کر دیا کہ حضور ہم سے اس قدر ناراض ہو گئے اور ہمارے تحفے بھی قبول نہیں کیے، تحفے دھرے کے دھرے رکھے ہیں۔ حضور حجرے میں تشریف لے کر چلے گئے۔ حضور فکر مند تھے کہ امت نے میرے احسانات کا بدلہ دولت کے ذریعے دیا، یہی وہ دولت ہے جسے میں نے کب کے ترک کر دیا، کب کے میں نے ٹھوکر مار دی۔ اللہ نے کہا تھا کہ محبوب اشارہ کروں تو احد کے پہاڑ کو سونے کا بنا دوں۔ میرے نبی نے فرمایا اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے مجھے چابیاں عطا فرمائی ہے، زمین کے جتنے خزانے ہیں وہ سارے اللہ نے میرے قدموں میں رکھ دیے ہیں۔ اللہ یؤتی وانا قاسم، ارشاد فرمایا اللہ عطا کرنے والا ہے اور میں بانٹنے اور تقسیم کرنے والا ہوں۔ تو جن کے قدموں میں پہلے ہی ساری کائنات کی دولتیں پڑی ہوئی ہیں، اس آقا کریم رؤوف الرحیم کو کسی دنیا کی دولت کی حاجت نہیں، اور پھر اس کے لیے، اس عمل کے لیے جو انہوں نے اسلام پہنچایا ہے، تو یہ تو بالکل سیلف لیس تھا، یہ تو اللہ کی حکم پر تعمیل میں تھا۔ حضور جب حجرے میں گئے، اور دیکھیں یہاں پر بڑی پیاری بات آ رہی ہے کہ جب میرے اور آپ کے نبی کے دل پر کوئی بات بوجھ گزری، جب حضور کے قلب حزین کو تکلیف پہنچی ہے، یا کوئی ایسے عمل سے صحابہ کے یا پھر ایسے عمل سے انسانوں کے دیگر قوموں کے، تو کسی اور نے نبی پاک علیہ السلام کی دلجوئی کی ہمت نہیں کی۔ کس کے پاس مجال ہے کہ حضور کے چہرے اقدس کا رنگ متغیر ہے، باپ غصے میں آ جائے تو اولاد کی مجال نہیں ہوتی کہ اس کے قریب جائے کہ بھئی باپ غصے میں ہم تو نہیں جائیں گے۔ ماں کہتی ہے بیٹا جا کے سمجھا لے اس کو، باپ تیرا بڑا ناراض ہے، تو بیٹا کہتا ہے نہیں جلال میں ہے میں نہیں جاؤں گا۔ تو ٹھیک اسی طرح حضور کو جب جلال آتا یا کسی بات پر حضور کو ناگواری محسوس ہو جاتی، تو صحابہ میں کسی کی ہمت نہیں تھی کہ حضور کی حجرہ مقدسہ تک پہنچ کر حال دریافت کرے اور پوچھے کہ یا رسول اللہ کیا ماجرا ہے، جب تک کہ حضور خود نکل کر باہر برآمد نہیں ہو جاتے، کوئی نہیں پوچھتا۔ اور جب ایسا ہوا ہے کسی اور نے حضور کی دلجوئی نہیں فرمائی ہے، بلکہ اللہ نے جبرائیل امین کو بھیجا اور وحی کے ذریعے اپنے محبوب کی دلجوئی فرمائی ہے کہ میرے محبوب، میرے مصطفیٰ، تمہارے قلب کو تکلیف ہوئی ہے، یہ نادان ہے، ان کو پتہ نہیں ہے کہ تمہارا کیا مقام و مرتبہ ہے۔ محبوب میں بتاتا ہوں حقیقت کیا ہے۔ اور جب اللہ کی طرف سے دلجوئی ہوئی ہے، میرے نبی نے سارے غم بھلا دیے ہیں، مسکرا کر باہر برآمد ہوئے ہیں۔ جب یہ کہا گیا کہ اسلام کے پہنچانے کے عوض میں ہم آپ کو یہ تحفے دیتے ہیں، تو آقا علیہ السلام اندر گئے، اللہ نے جبرائیل امین کو بھیجا اور یہ آیت کریمہ کا نزول ہوا، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ محبوب ان سے سوال کیجئے کہ اگر یہ آپ کو اجر رسالت دینا چاہتے ہیں، دین پہنچانے کا کچھ بدلہ دینا چاہتے ہیں، تو اے محبوب ان سے کہیے کہ بدلہ صرف یہی ہوگا کہ آپ کی امت، آپ کی آل سے، آپ کی اہل بیت سے مودت کرے، ان سے محبت کرے، ان سے مودت کرے۔ تو پتہ کیا چلا کہ قرآن کی نص سے اگر ہم کہیں کہ اہل بیت اطہار سے محبت کرو، تو یوں ہی نہیں کہتے، بلکہ یہ قرآن کا حکم ہے، قرآن کا حکم ہے۔ یہ اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے جس طرح آپ کو قرآن مجید میں نماز کا حکم دیا، روزے کا حکم دیا،
حج و زکوٰۃ کا حکم دیا، اعمال صالحات کا حکم دیا، جیسے جن چیزوں سے روکا، حلال و حرام کا ذکر کیا، ٹھیک اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اہل بیت اطہار کی مودت اور محبت کا آپ سے سوال فرمایا ہے۔ اس میں کوئی تبدیلی اور تحریف کسی بھی مکتب فکر کا شخص نہیں کر سکتا۔ جب بات اہل بیت کی آئی تو مخصوص کر دیا۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ امت سے کہو کہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرے، یہ الگ مواقع پر کہا گیا، لیکن اسلام کے عوض میں، یعنی اسلام سے بڑی کوئی نعمت ہے بتائیے؟ ہمارے لیے بحیثیت مسلمان سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ اسلام ہی تو ہے۔ اور اسلام جو اجر رسالت ہے، جو رسالت کے وسیلے سے، وساطت سے، ذریعے سے ہم کو ملا ہے، اس کا اجر کیا ہوگا بتائیے؟ اس کا اجر یہ ہوگا کہ آپ کو اہل بیت اطہار سے مودت کرنی۔ دیکھیں، محبت بھی عربی زبان کا لفظ ہے اور مودت بھی عربی زبان ہی کا لفظ ہے۔ یہاں غور طلب بات ہے کہ اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے محبت کا لفظ استعمال نہیں کیا بلکہ مودت کا لفظ استعمال کیا۔ علماء جانتے ہیں کہ مودت کا لفظ کیا ہے۔ محبت کے یہ معنی ہے کہ بھئی کسی کے پاس اقتدار ہے، کرسی پر ہے تو آپ کو محبت ہے، کرسی پہ سے اتر گیا محبت ختم ہو گئی۔ کسی کو کسی کے حسن و جمال پر کوئی فدا ہو گیا، حسن و جمال ہے تب تک محبت ہے، حسن چلا گیا محبت چلی گئی۔ اقتدار کے باعث محبت ہے، اقتدار پر بیٹھا ہے محبت ہے، اتر گیا محبت چلی گئی۔ آپ کے ساتھ اچھا سلوک کر رہا ہے، آپ کو اس سے محبت ہے، آپ سے بدسلوکی کی، آپ کی ساری محبت ختم ہو گئی، ہے کہ نہیں؟ ایسی بہت ساری مثالیں ہیں، لیکن مودت کا لفظ اللہ نے اس لیے استعمال کیا کہ دیکھو مودت اسے کہتے ہیں کہ حسن و جمال ہے تب بھی محبت ہے، نہیں ہے تب بھی مودت ہے، اقتدار ہے تو بھی مودت ہے، اقتدار چلا گیا تب بھی مودت ہے۔ جیسے امام حسن علیہ السلام نے اقتدار چھوڑ دیا تو اللہ نے قرآن پاک میں پہلے سے ہی یہ تاکید فرما دی، دیکھو اگر نبی کے نواسے کے پاس اقتدار ہے تو تم اس سے محبت کر رہے ہو، مودت کر رہے ہو، اور اگر یہ چلی جائے نبی کا نواسا امت میں اختلاف دور کرنے، بھیک میں، خیرات میں اقتدار کسی کو دے دے، اور اگر اس کے پاس اقتدار نہ رہے تب بھی تمہیں اس سے مودت کرنی ہوگی، جاہ و جلال ہے تب بھی مودت کرنی ہوگی، اور نہیں ہے تب بھی کرنی ہوگی، دولت ہے تب بھی کرنی پڑے گی، اور اگر نہیں ہے فقیرانہ زندگی کوئی سید زادہ گزار رہا ہے نبی کا خاندان کا شخص، تب بھی تم کو مودت کرنی پڑے گی۔ تو یہ کنڈیشنل نہیں ہے بلکہ یہ ایسی ذمہ داری آپ پر عائد کی گئی ہے کہ جس سے کوئی چھٹکارا اور نجات کی صورتحال ہی نہیں۔ اب اس سے آپ کو فائدہ کیا ہوگا؟ یہ ہر محبت، ہر مودت، ہر ریلیشن سے انسان کا یہ تقاضا ہے کہ بھئی اگر ہم آپ سے محبت کریں تو کچھ فائدہ تو ہونا چاہیے، دنیا کا نہیں تو آخرت کا صحیح۔ یعنی انسان گریڈی ہے، انسان مطلبی ہے، مفاد پرست ہے۔ اس ہماری طباع جو اللہ نے، ہمارا ہیومن نیچر جو ڈیولپ کیا ہے، اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے اس نیچر میں یہ خصوصیات رکھی ہیں کہ انسان بدلہ چاہتا ہے، اچھائی کا بدلہ اچھائی سے چاہتا ہے کہ نہیں؟ اور اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے هل جزاء الاحسان الا الاحسان، کیا ہے احسان کا بدلہ اس کے سوا کہ احسان کیا جائے، یعنی اچھے کام کو ریسیپروکیٹ آپ اچھے کام ہی سے کریں گے، یہی چاہتا ہے۔ تو اب اہل بیت اطہار کی جو محبت اور مودت ہے، جس کا آپ کو اور ہم کو حکم دیا گیا ہے، امت مسلمہ کو اس سے کیا حاصل ہونے والا ہے، یہ بات بڑی اہم ہے، اور اس پر آپ کو بڑی غور و فکر کرنی چاہیے کہ نماز پڑھیں گے جنت ملے گی، روزہ رکھیں گے جنت ملے گی، حج و زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے جائیں گے اور وہ کام کریں گے، حج کر کے آئیں گے، جنت کا وعدہ ہے، گناہوں کو اللہ رب تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے گا، حج کر کے آئیں گے ایسے ہو جائیں گے جیسے ابھی پیدا ہوئے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں، لیکن اہل بیت اطہار سے جو مودت کا معاملہ ہے وہ کس لیے ضروری ہے؟ اب میری بات بڑے غور و فکر سے سنیں کہ محبت اہل بیت جس کی فرضیت قرآن پاک میں اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے نص قرآن کے ذریعے ثابت فرمائی ہے، ودیعت فرمائی ہے، اس کی بڑی اہمیت اس لیے ہے کہ دوستو، نماز آپ جب پڑھیں گے جب مسلمان رہیں گے، روزہ اس کا قبول ہوگا جو صاحب ایمان ہوگا۔ ویسے تو رمضان کا مہینہ آتا ہے تو کیسے اتنے نان مسلمس ہیں جو فیشن کے طور پر مسلمانوں کے ساتھ روزہ رہتے ہیں، مجھے بتائیے کہ ان کا روزہ قبول ہوگا؟
روزہ قبول ہونے کے لیے ایمان شرط ہے، حج کے جانے کے لیے ایمان شرط ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے ایمان شرط ہے۔ تو ایمان جب شرط ہے تو ایمان سب سے امپورٹنٹ ہے، اور ایمان کے تحفظ کے لیے جو ایمان آپ کے پاس ہے، جس کے ذریعے آپ اللہ کی بارگاہ میں نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ کو قبول کروا سکتے ہیں، اس کو محفوظ رکھنے کے لیے میرے اور آپ کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر ایک اعلان فرمایا، ایک انتظام فرمایا، اور کہا کہ دیکھو تم گھبرانے اور ڈرنے کی تم کو ضرورت نہیں ہے، میں تمہارے لیے انتظام کر جا رہا ہوں، تم اس کو فالو کرو گے تو تم کامیاب اور کامران رہ جاؤ گے۔ کیا فرمایا میرے نبی نے؟ انی ترکتم فیکم الثقلین کتاب اللہ و اہل بیتی، کہ اے میرے امتیوں، میں تم میں دو بھاری بھرکم چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک تو اللہ کی کتاب ہے فیہ ھدی و نور، جس میں ہدایت ہے اور نور ہے، اور دوسری میری اہل بیت ہے۔ پھر فرمایا میں تم کو اللہ کا خوف دلاتا ہوں میرے اہل بیت کے بارے میں 3 مرتبہ، اذکرکم باہل بیت، 3 مرتبہ حضور نے کہا کہ میں میری اہل بیت کا تم سے سوال کرتا ہوں۔ کس لیے؟ اب یہاں توجہ طلب بات ہے، یہ حیدرآباد کا شہر ہے، یہ روایتوں کا امین گہوارہ ہے، یہاں پر ماشاءاللہ ہر قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں، 400 سال پرانا شہر ہے، تو مسلمانوں کا اس شہر میں بڑا اثر و رسوخ ہے کہ نہیں؟ بھائی 70 سال ہو گئے سقوط دکن کا واقعہ ہوئے، سیلف انڈیپینڈنٹ انڈیا کو ہوئے، ضم ہوئے ہم کو، لیکن اس کے باوجود بھی ماشاءاللہ آج بھی آپ کا دبدبہ باقی ہے کہ نہیں؟ بتائیے ماشاءاللہ۔ کرسی صدارت پر ماشاءاللہ حیدرآباد کی آپ ہی کے شخص بیٹھے ہیں، اسد الدین اویسی صاحب، اللہ سلامت رکھے، 7 MLA ہیں، 30-40 کارپوریٹر ہیں۔ کیوں؟ اسی لیے کہ لاکھ مٹانے کی کوششیں کی گئی ہیں آپ کو، لیکن حیدرآباد سے مٹایا نہیں جا سکا، اس لیے کہ حیدرآباد سے آپ کا تعلق بہت پرانا ہے، ان سب سے پہلے آپ کا تعلق ہے، کیونکہ اس شہر کے بانی مسلمان ہیں، مسلمانوں نے اس شہر کو بنایا ہے، سجایا ہے، سنوارا ہے، بسایا ہے۔ قلی قطب شاہ نے دعا کی تھی کہ میرا شہر لوگوں سو معمور کر، جیسے رکھے دریا میں من یاسمین، کہ اے اللہ میں نے شہر تو بنا دیا ہے، لیکن اس شہر کو لوگوں سے ایسے معمور کر دے، اس شہر کو ایسے سجا دے لوگوں سے جیسے تو دریا میں مچھلیوں کو رکھتا ہے۔ بھئی اور کوئی دعا قطب شاہ کی قبول ہوئی یا نہ ہوئی مجھے نہیں معلوم، لیکن یہ دعا تو ضرور قبول ہو گئی ہے، کیونکہ ریڈیس میں آپ اب ایز آف ناؤ حیدرآباد جو ہے بامبے سے بھی بڑا ہو گیا، ممبئی سے بھی ایریا میں آپ بڑے ہو گئے، تو یہ دعا قبول ہو گئی۔ تو یہ جو شہر ہے یہ بڑا امن و امان کا شہر ہے، یہ روایات کا شہر ہے، یہ اقدار کا شہر ہے، یہ ہسٹورک شہر ہے، تاریخی پس منظر میں اس کی بڑی اہمیت ہے۔ تو یہاں پر چونکہ آبادی بڑی تو اللہ والوں نے اس طرف رخ کیا، کیونکہ جہاں آبادیاں بڑھتی ہیں وہاں گندگیاں بھی پھیلتی ہیں، جہاں لوگ زیادہ ہوتے ہیں۔ بھائی ایک آدمی رہے، 2 is a company 3 is a crowd، لوگوں نے کہا کہ 2 کمپنی چاہیے تو 2 بیٹھو، 3 بیٹھیں گے تو کراؤڈ، پھر 3 سے 4، 4 سے 5، 5 سے 10 ہوں گے تو پھر غیبتیں بھی ہوں گی، برائیاں بھی ہوں گی، اختلاف رائے بھی ہوگا، پھر لڑائی بھی ہوگی، پھر جھگڑا بھی ہوگا، اس طریقے سے حالات متغیر ہوتے چلے جائیں گے۔ اسی لیے بزرگوں کا یہ طریقہ کار رہا ہے کہ بھئی صحبتیں رکھو تو اچھی رکھو۔ انگریزی کا ایک محاورہ ہے، A man is known by the society he keeps، ایک آدمی کو پہچاننے کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ اچھا ہے، یہ نمازی ہے، یہ روزے دار ہے، یہ آ رہے ہیں نماز کو 5 وقت پڑھ رہے ہیں، اور جا کے باہر جا کے ایک شرابی کے ساتھ چبوترے پہ بیٹھے ہیں، ایک زانی کے ساتھ بیٹھے ہیں، ایک سٹا کھیلنے والے کے ساتھ بیٹھے ہیں، حرام کی کمائی حاصل کرنے والے کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، تو آپ بولیں گے بھئی نماز تو پڑھتا ہے لیکن پھر نکل کے جا کے بیٹھتا، تو کیا رائے قائم کریں گے آپ یہی رائے قائم کریں گے بھئی اچھا آدمی تو نظر آتا ہے، نماز کا پابند ہے، لیکن اس کی صحبتیں ضرور خراب ہیں۔ اسی لیے کہ جو چیزیں خراب ہیں اگر آپ کے کسی دوست میں پائی جائیں تو آپ پر یہ فرض ہے کہ آپ اس سے اجتناب کریں، اسی لیے کہ میرے نبی نے فرمایا صحبت کا بڑا اثر ہوتا ہے، آج نہیں تو کل اس کا اثر ہو جائے گا، اسی لیے ایسی جگہوں سے جانے سے اجتناب کریں جہاں پر اس قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ اب یہ شہر حیدرآباد ہی کو لے لیں، یہ علم و فضل کا شہر ہے کہ نہیں؟ ایک سے بڑے ایک علماء یہاں پر پیدا ہوئے، ایک سے بڑے ایک مشائخ یہاں پر آئے، اپنا وطن مالوف چھوڑ کر آئے،
حضرت سیدنا شرف الدین رحمہ اللہ، بابا شرف الدین جن کو نام سے جانتے ہیں ہم، جن کا آستانہ مرجع خلائق ہے، آج سے 800 ساڑھے 800 سال پہلے تشریف لائے. اور وہ کون؟ سرکار حضور سیدنا غوث اعظم دستگیر کے خلیفہ ہیں. ڈائریکٹ کیوں آئے حیدرآباد کی طرف؟ اسی لیے آئے کہ یہاں پر آبادی بڑھے گی بعد میں، اور یہاں پر لوگوں میں افتراق اور انتشار ہوگا، اور اس افتراق انتشار کو دور کرنے، محبتوں کو بانٹنے کے لیے، تربیتیں کرنے کے لیے مدرسے چاہیے، تربیتیوں کرنے کے لیے خانقاہیں چاہیے، تاکہ ان کی ظاہری بھی تربیت ہو سکے اور باطنی بھی تربیت ہو سکے. تو یہ ذمہ داری تھی. اب آئیں اس ذات بابرکت کی طرف جن کی صحبت میں بیٹھنے کے بعد ایک ذات کو اللہ نے دنیا کے اماموں میں سب سے اعظم اور ممتاز کر دیا. حضرت نعمان بن ثابت، یہاں جتنے بیٹھے ہیں ماشاءاللہ حنفی المشرب ہیں کہ نہیں؟ اور ماشاءاللہ 80 to 85% of the world population, Muslim population constitutes of احناف. 80 سے زائد فیصد دنیا میں حنفی پائے جاتے ہیں. اب مجھے بتائیے یہ جو حنفی ہیں ان کا طریقہ کار کیا ہے؟ بھئی حنابلہ میں آپ نے دیکھا رفع یدین کرتے ہیں. ہمارے پاس 3 مرتبہ ہاتھ دھو لیں یا 3 مرتبہ کپڑا دھو لیں تو پاک ہو جاتا ہے. حنابلہ میں تھوڑا سا اس کا ڈفرینس آف اوپینین ہے. حنبلی 7 مرتبہ دھوئیں گے، 60 مرتبہ کلی کریں گے. سمجھ رہے ہیں؟ اس طریقے سے ڈفرینسز آف اوپینین ہے. لیکن ایک بات سنیں کہ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد مبارک ہے کہ اگر کسی شخص نے کسی مسلمان کو ایک نیکی کے راستے پر ڈال دیا، کہاں ڈال دیا؟ نیکی کے راستے پر ڈال دیا، اور وہ سلسلہ چل پڑا، اور اس نے دوسرے کو نیکی کا طریقہ بتا دیا، اس نے تیسرے کو بتا دیا. اس طریقے سے اگر ہزاروں لاکھوں لوگ وہ عمل کرتے رہے تو میرے نبی نے فرمایا جو سب سے پہلے راستے پر ڈالے گا اس کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا وہ عمل کرنے کا جتنا اس کی بات سن کر لوگ کر رہے ہیں. اب مجھے ذمہ داری سے کہنے دیجئے کہ امام اعظم ابو حنیفہ، حنفیوں کے جو امام ہیں جس کی وجہ سے ہم حنفی کہلاتے ہیں، اب آپ بتائیے یہ وضو کا طریقہ کس نے بتایا؟ بے وضو کیسے کیا جائے، کلی کیسے کی جائے، گلا کیسے کیا جائے، ہاتھ کیسے دھو جائیں، پیر کیسے دھو جائیں، وضو کا طریقہ بتایا. اب جس نے وضو کا طریقہ احادیث کے نچوڑ کے ذریعے آپ کو اجتہاد کے ذریعے بتایا کہ اس طریقے سے کیا جائے، تو مجھے بتائیے کہ 800 سال کا عرصہ گزرنے آیا امام اعظم ابو حنیفہ کو. 800 سال سے کروڑوں خربوں مسلمانوں نے، سنی مسلمانوں نے، حنفی مسلمانوں نے جو وضو کیا ہے اس کے ایک ایک قطرے کا ثواب امام اعظم کو ہے کہ نہیں؟ یہ مصلی حنفی کہلاتا ہے کہ نہیں؟ بولیے. میجورٹی آف دا مساجد آپ جائیں دنیا میں حنفی مصلی، تو یہاں جو نماز ہو رہی ہے اس کا بھی ثواب ان کو جا رہا ہے کہ نہیں؟ یہ ایصال ثواب ہے. اللہ رب تبارک و تعالیٰ قادر مطلق ہے، وہ ضرور ثواب عطا فرماتا ہے. تو روزے ہوں کہ حج کے ارکان ہوں، ہزاروں لاکھوں حجاج حنفی جاتے ہیں اور جا کر حج کر کر آتے ہیں، تو حج کے جو طریقے بتائے، جو اس میں کام کرنے والے ہیں، جو نہیں کرنے والے ہیں، جو منہیات ہیں، جس کا ذکر کھول کر امام اعظم ابو حنیفہ نے نبی کی امت کو بتا دیا، اس قوم کو مسلمانوں کو بتا دیا، اس کا بھی ثواب امام اعظم ابو حنیفہ کو جا رہا ہے. اب ان کے پاس چل کر پوچھے کہ اے نعمان بن ثابت ذرا ہمیں بتائیے تو صحیح کہ آپ کو امام اعظم کس نے بنایا؟ تو حضرت نعمان بن ثابت نے ہاتھ جوڑ کر کہا لولا السنتان لحلق النعمان، اگر 2 سال میں امام جعفر صادق کے قدموں میں نہ بیٹھا ہوتا تو میں ہلاک ہو گیا ہوتا. یہ صرف اہل سنت و جماعت کا عقیدہ نہیں، میں آپ کو ذمہ داری سے بتا رہا ہوں. میں نے کل ہی ریسرچ کر رہا تھا، دیوبند کا تک یہ فتویٰ ہے. اگر آپ ہماری بات نہیں مانتے تو میں بتا رہا ہوں، اوپینین اور ڈفرینسز ہوتے ہیں. دیوبند کے علماء نے بھی یہ فتویٰ دیا کہ یہ نعمان بن ثابت حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ کا قول ہے کہ اگر 2 سال میں امام جعفر الصادق علیہ السلام کی خدمت میں نہ بیٹھا ہوتا تو میں ہلاک ہو گیا ہوتا، میں برباد ہو گیا ہوتا. جو کچھ علوم مجھ کو ملے ہیں وہ خود کہتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ میں نے امام جعفر صادق کی خدمت میں بیٹھ کر حاصل کیے. امام حسین علیہ السلام کے شہزادے سیدنا امام زین العابدین، ان کے شہزادے سیدنا امام باقر جنہیں باقر العلوم کہا جاتا ہے، اور ان کے شہزادے امام سیدنا جعفر صادق علیہ السلام،
امام جعفر صادق علیہ السلام کا ساری انسانیت پر احسان ہے، صرف مسلمانوں پر نہیں۔ آپ یہ سمجھتے ہوں گے کہ صرف شریعت کے علوم امام جعفر صادق علیہ السلام نے لوگوں کو عطا کیے، تو آپ یہ غلط سمجھ رہے ہیں۔ اسی لیے کہ جہاں قرآن کے احکام ہیں، جہاں حدیث کے احکام ہیں، جہاں شریعت کے قوانین ہیں، یہ سارے قوانین امام جعفر صادق نے دیے ہیں۔ آپ ریسرچ کریں امام جعفر صادق کے حوالے سے، وہ جو بچے ماشاءاللہ پڑھ رہے ہیں، گریجویشن کر رہے ہیں، یعنی جن کے پاس صلاحیت ہے گوگل پر سرچ کرنے کی، وہ جا کر دیکھیں کہ امام صادق کی کیا خدمات ہیں، امام جعفر صادق کی کیا خدمات ہیں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ صرف شرعی قوانین یا علوم علی کے اس شہزادے نے دنیا کو نہیں بانٹے ہیں، بلکہ جتنے دنیا کے ماڈرن علوم ہیں، جتنی ماڈرن علوم جتنے پائے جاتے ہیں، یہ سائنسز ہیں، یہ سارے کے سارے علوم امام جعفر صادق نے دنیا کو عطا کیا۔ جب آسمان کی طرف توجہ فرمائی نبی کے شہزادے نے امام جعفر صادق، اور کیوں نہ ہو بھائی، کسی مفتی صاحب کا پوترا یا بیٹا مفتی بن جائے تو اچنبے والی بات تو نہیں ہے نا۔ اس صحبت میں نہیں، اتنے بڑے مفتی صاحب تو شیخ الحدیث ہیں، شیخ الفقہ ہیں، وغیرہ ہیں وغیرہ، ان کا بیٹا عالم ہو گیا، اس وقت ہو سکتا ہے، رکشہ تو نہیں چلائے گا نا بھائی، عالم کی صحبت میں نہ آئے، گھر میں پیدا ہو عالم بنے گا، پوترا عالم ہو گیا۔ اب یہ کون؟ یہ باب العلم کی اولاد ہے، جن کے صدقے ساری کائنات میں اللہ نے علم کو تقسیم فرمایا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں مولا علی کے علم کے حوالے سے کہ اللہ نے علم کے 10 حصے رکھے، کتنے؟ اور یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود صحابہ کرام میں بہت ممتاز ہیں، اسی لیے کہ جتنے فقہاء کرام ہیں، یعنی اسلامک جورسپروڈنس ہے، جتنوں نے فقہ حاصل کی ہے نا، عبداللہ ابن مسعود سے صدقہ حاصل کر۔ امام بخاری ہو کہ امام مسلم ہو کہ امام ترمذی ہو، یہ جو حدیث کی ائمہ ہیں، ائمہ حدیث ہیں، یہ ساروں نے یہ سارے فیوز انہی سے حاصل فرمائے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے خود میرے نبی سے سنا ہے، مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا، آقا پاک فرماتے ہیں کہ اللہ نے علم کے 10 حصے کیے اور 10 میں سے 9 علی کو دے دیے، 10 میں سے 9 علی کو دیے، ایک ساری امت میں تقسیم کیے، اور اس ایک میں بھی میرا علی برابر کا شریک ہے۔ یہ سیدنا علی المرتضیٰ کے علم کا مقام ہے۔ اب چلیں ان کی طرف۔ تفسیر جانتے ہیں قرآن کی آپ لوگ؟ ڈیٹیل ڈسکرپشن آف دی آیت جسے تفسیر کہتے ہیں۔ تفسیر دنیا میں سب سے پہلے کرنے والی ذات کی بارگاہ میں چل کر اہل بیت اطہار کا مقام پوچھیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس بن سید المفسرین کہا جاتا ہے، جو حضور کے چچا زاد بھائی ہیں۔ ان کا کام کیا تھا پتہ ہے آپ کو؟ روزانہ رات میں پانی کا پیالہ لے کر حضور کی خدمت میں ٹھہرے رہتے۔ نوجوان تھے، حضور جب تہجد کے لیے اٹھتے تو طہارت کے لیے پانی پیش کرتے، وضو کے لیے پانی پیش کرتے، اور جو حضور پانی وضو فرماتے تشت میں جمع کرتے، وہ پانی پی لیتے۔ یہ محبت، حضور یہ عمل بہت دنوں تک دیکھتے رہے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا، اے عبداللہ، اللہ تجھے تفقہ عطا فرمائے گا، یعنی تجھے فقہ کا ماہر بنائے گا، تجھ پر علوم کھول دے گا۔ تو وہ سید المفسرین ہوئے۔ انہوں نے خود ارشاد فرمایا ہے مولا علی کے علم کے حوالے سے کہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے علم کے سامنے پیغمبروں کا علم، دیکھیں کتنا بیوٹیفل انالائسس ہے کہ اللہ کے علم کے سامنے پیغمبروں کا علم بالکل ایسے جیسے 7 سمندروں کے سامنے ایک قطرہ پانی۔ obvious بات ہے، اللہ ہی نے علم عطا فرمایا، اور پیغمبر کے علم کے سامنے تمام امت کا علم ایسے جیسے 7 سمندر کے سامنے ایک قطرہ۔ پھر بیچ میں ایک بات ارشاد فرمایا کہ اللہ کے علم کے سامنے نبی کا علم ایسے جیسے 7 سمندر کے سامنے ایک قطرہ، اور نبی کے علم کے سامنے پھر ارشاد فرمایا نبی کے علم کے سامنے علی کا علم ایسا جیسے 7 سمندروں کے سامنے ایک قطرہ۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ پھر علی کے علم کے سامنے کیا فرمایا؟ مولا علی کے علم کے سامنے تمام امت کا علم ایسے جیسے 7 سمندروں کے سامنے ایک قطرہ پانی۔ یہ موازنہ اب ان کے پڑپوتے سیدنا امام جعفر صادق کے پاس اگر علم نہ ہوگا تو پھر کس کے پاس ہوگا؟ آسمانوں کی طرف توجہ فرمائی تو ایسٹرونومی کے جو اصول ہیں وہ سارے امام جعفر صادق نے مرتب فرمائے ہیں۔
دنیا کو ایسٹرونومی یعنی چاند ستاروں کی یہ جو گردش ہے، اس کی جو نالج تو سب سے پہلے دنیا کو جو بھیک میں عطا کی ہے وہ امام جعفر صادق نے کی ہے۔ اگر اہل سنت و جماعت ان کو یاد کر کر ان کے لیے ایصال ثواب کی محفلیں رکھتے ہیں، یا ان کی نیاز و فاتحہ کا اہتمام کر کر ان کے لیے ایصالیات کو تازہ کرتے ہیں، تو اس کے پیچھے مقصد ہے دوستو وہ یہ کہ ہم ہماری جو گزری ہوئی حالت تھی کہ آپ دنیا میں سب سے سپریم تھے، آپ دنیا میں سب سے زیادہ تعلیم یافتہ تھے، آپ وہ تھے جنہوں نے سائنس کے اصول کو انوینٹ کیا تھا، ڈسکور کیا تھا، تو ہم امام جعفر صادق کا ذکر کر کر ہماری نوجوان نسل کو بتانا چاہتے ہیں کہ تم نے تاریخ کو فراموش کر دیا ہے، آؤ امام جعفر صادق کی بارگاہ میں چلو، تمہیں پتہ چلے گا کہ مسلمانوں نے کیا کیا ہے۔ آج یہود اور نصارہ سے متاثر ہونے والی مسلمان قوم امام جعفر صادق کی طرف دیکھیں کہ جتنے علوم ظاہری ہیں، جتنے سائنٹیفک علوم ہیں دنیا میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں یہ سارے علوم امام جعفر صادق نے دنیا کو عطا کیے ہیں۔ ایسٹرونومی کے اصول امام جعفر صادق نے عطا کیے ہیں، کیمسٹری کے اصول امام جعفر صادق نے عطا کیے ہیں، بائیولوجی کے اصول امام جعفر صادق نے عطا کیے ہیں، فزکس کے سارے اصول امام جعفر صادق علیہ السلام نے عطا کیے ہیں، اور سرجری کے سارے اصول جو دنیا آپریشنز اور سرجریز کرتی ہے ہیومن باڈی کے حوالے سے، یہ ساری تفصیلات امام جعفر صادق نے آج سے کم و بیش 1200-1300 سال پہلے اپنے نانا کی امت کے حوالے کیے۔ یہ ان کی خدمات ہیں، مگر مسئلہ یہ کہ امت خانوں میں بٹ کر رہ گئی۔ ہم بولتے ہیں کہ امام جعفر صادق کی نیاز کا اہتمام کرو، یہ کہتے ہیں نہیں اس تاریخ کو مت کیجئے، فلاں تاریخ کو کیجئے۔ میں نے کہا کیوں، آپ کے باپ کی تاریخ ہے، ہم کیوں نہ کریں اس تاریخ کو؟ کہتے ہیں نہیں، اہل سنت میں سے بعض ایسے لوگ ہیں جو رافضی عقائد رکھتے ہیں، وہ کسی کے اور کے وصال اور انتقال کی تاریخ ہے اس دن کرتے ہیں۔ بات یہ نہیں ہے دوستو، بات یہ ہے کہ ہر وہ شخص جو ہمارا آئیڈیل بن سکتا ہے، میں بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں بیکاز یہاں پر بہت ایجوکیٹڈ لوگ بھی بیٹھے ہیں، بڑی ذمہ داری سے، ہر وہ شخص جو ہمارا رول ماڈل بن سکتا ہے۔ یہود اور نصارہ نہیں چاہتے کہ آپ ان کے راستے پر چل کر ڈیولپ ہوں، یہود اور نصارہ ہمیشہ آپ کی دشمنی میں لگے ہوئے ہیں، وہ یہی چاہتے ہیں کہ آپ کو بیکورڈ سے بیکورڈ بنا دیا جائے، پیچھے ڈھکیل دیا جائے، انتشار اور افتراق کیا جائے۔ آج جمعہ کا دن ہے، 20 رجب المرجب ہے، حیدرآباد کی کتنی مساجد ہوں گی جس میں امام جعفر صادق کا ذکر ہو رہا ہو؟ الحمدللہ ہم بڑے خوش نصیب ہیں، لیکن برخلاف اس کے کچھ ایسے نادان سنگٹن اور آرگنائزیشنز بنا کر ان کا ذکر، ان کی یاد بنا رہے ہیں، جن کے ذریعے امت کو اتنا فائدہ نہیں ہوا جتنا فائدہ اہل بیت اطہار کے ذکر سے ہوگا۔ افتراق، خود حضرت سیدنا امام جعفر صادق کی بارگاہ میں چلیں، آخری ایام میں گوشہ نشین ہو گئے، اختلاف دیکھیں۔ عباسی خلیفہ ہے، بنو عباس کا خلیفہ منصور عباس، تو دیکھا چلتے پھرتے کرامتوں کا ظہور، ساری دنیا کو علوم عطا فرمائے، اور حضرت نعمان بن ثابت کو امام اعظم ابو حنیفہ بنا دیا، تمام اماموں میں سب سے اعظم اتم درجہ عطا فرما دیا، لیکن کیا کرے، بیزار ہو گئی۔ افتراق، انتشار، ملت میں، مسلمانوں میں فریکشنز، ڈیویژنز۔ حضور پاک علیہ السلام کی بڑی مشہور حدیث ہے، آخری بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں، کہ حضور تشریف فرما ہے اور صحابہ حضور کی مجلس میں بیٹھے ہیں، میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک بات ہے جو مجھے میری امت کے لیے بڑی فکر مند کرتی ہے، مجھے بڑا خوف ہوتا ہے، مجھے بڑا خوف ہوتا ہے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیا بات ہے کہ جس کی وجہ سے آپ اپنی امت کے بارے میں خائف ہیں، یا پھر آپ کو خوف ہوتا ہے، یا پھر ڈر لگتا ہے، یا فکر ہوتی ہے؟ حضور نے فرمایا کہ مجھے خوف ہے کہ میری امت میں بھی پچھلی امتوں کے جیسی برائیاں پیدا ہو جائیں۔ اس کی ایک فہرست بتائی۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وہ کون سی برائی ہے جو امت میں پیدا ہو جائے گی، جو پچھلی امتوں میں تھی، جو ہم میں آ جائے گی، ذرا ہمیں بتائیے۔ تو آقا پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ پچھلی امتوں میں جو برائی تھی، حسد اور دشمنی کی آپسی، مجھے خوف ہے کہ یہ بری لت میری امت میں بھی پڑ جائے گی۔ اب آپ دیکھیں کتنی دشمنیاں ہیں، کتنا انتشار ہے، کتنا افتراق ہے ہمارے درمیان۔ تو فرمایا کہ میری امت میں بھی بنی اسرائیل کی یہ برائی آ جائے۔ تاریخ پلٹ کر دیکھیں، حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام، فرعون
جس کی مثال دی جاتی ہے جبر، تشدد، ظلم کے حوالے سے، رعونت، تکبر کے حوالے سے جس کو یاد کیا جاتا ہے وہ کون؟ فرعون. کہتے ہیں فرعون کی طرح ہے. اگر کوئی ایروگینٹ آدمی آپ کو ملے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ ہی از لائک اے فیرو، فرعون کے جیسا غرور اور تکبر کر رہا ہے. تو حضور نے فرمایا کہ فرعون کا معاملہ دیکھے آپ، جب موسیٰ کے پیچھے بھاگا ختم کرنے کے لیے تو اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں سارا واقعہ محفوظ فرما دیا، اور اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ اپنی قوم کو لے کر نکل جا. موسیٰ نے کہا مولا سامنے دریا ہے، ڈوب جاؤں گا ساری قوم کو لے کر، ڈوب جاؤں گا، ہلاک ہو جاؤں گا. تو کہا نہیں موسیٰ میں تجھے راستہ فراہم کروں گا. اب دیکھیں موسیٰ کی قوم 12 فرقوں میں بٹی ہوئی تھی. کتنے؟ 12 فرقوں میں، الگ الگ 12 قبیلے تھے. یہ رک گئے پیچھے. موسیٰ آگے آ رہے ہیں، راستہ بن گیا. پانی میں یہ معجزہ دیکھ رہے ہیں، پانی میں راستہ بن گیا. قرآن اس کا شاہد ہے، راستہ بن گیا. قومیں پیچھے ہاتھ بن کے ڈری ہیں، ہم نہیں آئیں گے. تو کہا کیوں نہیں آؤ گے؟ پیچھے فرعون آ رہا ہے، مار دے گا، ہلاک کر دے گا. نہیں موسیٰ ہم نہیں آئیں گے. کیوں نہیں آؤ گے؟ تو کہا راستہ ایک ہے اور ہم 12 قبیلے ہیں، ہم ان کے راستے سے نہیں جائیں گے، ہمیں الگ راستہ چاہیے. اتنی دشمنی، اللہ اکبر، اتنی دشمنی، آپس میں اختلاف. موسیٰ کو حیرت ہوئی کہ اتنی مصیبت کی گھڑی میں بھی ان کا یہ ماننا ہے کہ میں ان کے قبیلوں کے لیے 12 راستے بناؤں. پھر بات وہی ختم نہیں ہوئی. پیاس لگی شدت کی سفر کے دوران، پیچھے فرعون کی فوجیں لاکھوں کی تعداد میں پڑی ہے موسیٰ اور ان کی امت کو ہلاک کرنے کے لیے. موسیٰ علیہ السلام نے قرآن میں ہے نا کہ ایسا عصا مارا زمین پر تو چشمہ اگل گیا. پیاس کی شکایت لے کر آئے 12 قبیلے، ساری امت. موسیٰ بڑی پیاس لگی ہے، ایسا لکڑی ماری، پانی کا فوارہ نکل گیا، آؤ پی لو، سب رکے ہوئے ہیں. موسیٰ نے کیا بات ہے؟ تو کہا ہم 12 قبیلے ہیں، الگ الگ چشمے چاہیے، ہم ان کے چشمے سے نہیں پئیں گے، ہم شیئر نہیں کریں گے. اللہ اکبر. یہ برائی جو موسیٰ علیہ السلام کی امت میں تھی آج امت مصطفی میں نظر آ رہی. بات صرف ڈفرینسز آف اوپینینس کی نہیں ہے دوستو، بات انتشار افتراق کی. مسلمان خانوں میں بٹ کر کٹ رہے ہیں، برباد ہو رہے ہیں، لیکن اتحاد کی کوئی بات نہیں کرتا. کسی کو کچھ پڑی ہے، افضلیت کا کوئی مسئلہ لے کر کہنے لگا یہ صحابی افضل ہے، یہ صحابی افضل ہے. میں نے کہا یہ کوئی وقت ہے اس قسم کی باتیں کرنے کا، یہ انتشار اور اختلاف برپا کرنے کا؟ NRC NPR CAA کی پریشانی سے کیا آپ کو نجات مل گئی ہے؟ یہ وقت ہے مسلمانوں اتحاد کا، آپس میں محبتوں کو تقسیم کرنے کا، دشمنیاں پھیلانے کا نہیں ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام کے آخری ایام یاد کرو، نبی کا وہ شہزادہ حجرہ مبارکہ میں اپنے آپ کو بند کر لیا، کسی سے نہیں ملتے. لوگ بے چین ہیں، جن کی زبان سے کلمات سن کر لوگ علم کی کتابیں مرتب کیا کرتے تھے. علم کا ایسا آفتاب اس نے خود کو حجرے میں بند کر لیا، کسی سے نہیں مل رہے. کیوں؟ حرم مقدس کی سرزمین پر، یہاں کی بات نہیں کرو، وہاں پر مسلمانوں میں اختلافات اتنے ہو گئے، آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے، اندر جا کر بیٹھ گئے. تصوف کی دنیا میں ایک بہت بڑا نام آتا ہے حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالی عنہ کا. وہ بے چین بے قرار ہوئے، کہنے لگے میں امام جعفر صادق سے ملنا چاہتا ہوں. لوگوں نے کہا امام نے طے کر لیا ہے اب وہ کسی سے ملاقات نہیں کریں. کہنے لگے کہ میرے نبی کی امت کا نقصان ہو رہا ہے، وہ علم بانٹا کرتے تھے، وہ علم بانٹا کرتے تھے، اب امت کا نقصان ہو رہا ہے، مجھے جا کر ان سے ریکویسٹ کرنے دو. اندر آئے، بڑی مشکل کے بعد بیٹھے تو حضرت امام جعفر نے پوچھا بتاؤ کیسے آنا ہوا؟ تو کہنے لگے امام آپ نے خود کو بند کر لیا ہے، کسی سے ملتے ملاتے نہیں ہیں، ملاقات نہیں کرتے. کہ امام نے ارشاد فرمایا کیا کروں سفیان، بات صرف اتنی سی ہے کہ لوگوں کی زبان اور دل میں تضاد ہے، زبان پر وفا ہے، کلمات میں وفا ہے، دل میں دشمنی اور اناد اور بغض چھپا ہوا ہے. ایسی دنیا کا میں کیا کروں کہ جن کی کلمات میں وفا ہے، جن کی گفتگو کانورزیشن میں وفا کی بو آتی ہے، لیکن جن کے دلوں میں بغض ہے، ایک دوسرے کے لیے اناد ہے، میں ایسے لوگوں کے ساتھ نہیں رہ سکتا. اسی لیے میں نے تنہائی میں اپنا ایک گوشہ تیار کر لیا ہے اور گوشہ تنہائی میں چلا گیا ہوں. تو دیکھیں دوستو، اس وقت میں جب خیر القرون جو زمانے بتائے جاتے ہیں، سب سے بہترین the best of the times with the times of the prophet and the companions of the prophet and of the اہل البیت، وہ دور میں دیکھیں آپ ایسے معاملات درپیش ہوئے ہیں تو ہم تو بہت خرابی کی طرف جا رہے ہیں، تنزل کی طرف جا رہے ہیں، نیچائی کی طرف جا رہے ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اتحاد اور اتفاق
محبتوں کا ثبوت دیں، اور جو پیغام اہل بیت اطہار کا ہے اسے عام کریں، اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی نیاز کا ڈٹائی کے ساتھ اہتمام کریں، اس لیے کہ اگر آپ فاتحہ خانی نہیں کرنا چاہتے اٹس آل رائٹ، اٹس ناٹ اے کمپلشن، ضروری نہیں کہ کھیر پوری ہی بنائیں، مگر ہر مسلمان کم سے کم اپنے سنہرے ماضی کو یاد تو کر سکتا ہے۔ آپ بیٹھے امام جعفر صادق کا ذکر کریں، اپنی اولادوں کو سنائیں، تاکہ ان میں ایک نئی روح پھونکی جا سکے جس کے ذریعے وہ ہر مصیبت کا، ہر آنے والی آفت کا مقابلہ کر سکیں۔ اللہ رب تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ کہنے سننے سے زیادہ